تیرے حصار میں، اور اس کو تحریر کیا ہے آرز ریشب نے۔ فریدون، اس کی جب تک خاطر مدارت کرنا، جب تک حیا کے ایک ایک آنسو کا بدلہ نہ اترے، اور باقی سب کو بولو تیار ہو جاؤ، آج ہمیں ایک پارٹی میں جانا ہے۔ شاہ کے چہرے پہ ایک دم سے سختی اتر آئی۔ آنے والے وقت کا سوچ کر اس نے اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں کو زور سے بھینچ لیا۔ کیا کر رہی ہو حیا؟ کیان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، جو صوفے پہ بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ کچھ بھی نہیں شاہ، حیا نے کیان کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کے برابر میں صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ پتہ نہیں، مجھے عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے ہیں شاہ۔ اگر آپ آج وقت پہ نہ آتے تو وہ مجھے لے جاتا۔ حیا نے بھرائی ہوئی آنکھوں سے کیان کی طرف دیکھا۔ حیا، سب تمہارا وہم ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں۔ کیا لگا تھا کہ وہ تمہیں لے جاتا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا؟ ڈیئر، جو تمہارے ہاتھ میں یہ گھڑی ہے نا، یہ کوئی عام گھڑی نہیں ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہر وقت چوکنا ہوتا ہوں۔ میرے دشمن ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ تمہیں اندر بھیج کر میں بھی موبائل سے تمہاری لوکیشن ہی چیک کر رہا تھا۔ جب میں نے تمہاری لوکیشن اسٹور سے باہر نکلتے ہوئے دیکھی، اسی وقت میں تمہارے پیچھے آ گیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ساتھ سائے کی طرح تھا۔ میں اپنے دشمن کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حیا، اب تم زیادہ مت سوچو۔ کیان نے حیا کا سر اپنے کندھے سے لگاتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ دیے۔ اتنا مت سوچا کرو میری زندگی، میں تم تک کسی کو بھی رسائی حاصل کرنے نہیں دوں گا۔ شاہ نے یہ کہتے ہوئے حیا کے رخسار پہ اپنے لب رکھ دیے۔ اتنے میں دروازہ بجا۔ شاہ اٹھ کے دروازے تک گیا۔ کیان ملازم کو فریش جوس اور نیند کی گولی لانے کا کہہ کے آیا تھا۔ ٹرے تھام کے شاہ کمرے میں آیا۔ حیا، آپ جلدی سے گولی کھاؤ اور جوس پیو تاکہ تمہیں تھوڑا ذہنی سکون ملے۔ کیان نے ہاتھ میں گولی نکالتے ہوئے حیا کی طرف بڑھائی۔ میں ٹھیک ہوں۔ حیا نے گولی کو دیکھتے ہوئے بیزاری دکھائی۔ مجھے معلوم ہے تم ٹھیک ہو، پر میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ تم یہ کھاؤ۔ شاہ نے ہونز اس کی طرف ہاتھ بڑھائے رکھا۔ حیا نے خاموشی سے گولی جوس کے ساتھ نگل لی۔ چلو اب اٹھو اور لیٹو بیڈ پہ۔ کیان نے حیا کا ہاتھ تھام کے کھڑا ہو گیا اور اسے بیڈ کی طرف لے جانے لگا۔ شاہ، آپ مجھے بچوں کی طرح کیوں ٹریٹ کر رہے ہیں؟ میں سو جاؤں گی۔ حیا نے منہ پھلائے ہوئے کیان کی طرف دیکھا، جس کا فلک شگاف کہکا کمرے میں گونجا۔ بچہ ہی تو ہو تم میرا حیا، معصوم سا، پیارا سا، جس پہ مجھے ہر وقت پیار آتا ہے۔ شاہ نے حیا کو ایک ہاتھ سے کھینچ کے اپنے برابر میں لٹایا، پھر ہاتھ بڑھا کے لائٹ کا بٹن آف کر دیا اور سائیڈ لیمپ آن کر کے حیا پہ کمبل اڑا دیا۔ پھر آہستہ آہستہ حیا کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ اپنے ذہن کو سکون دو حیا، پچھلا سب کچھ برا خواب سمجھ کے بھول جاؤ۔ بس اب اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو، ہمیں اسے کس طرح خوبصورت بنانا ہے۔ شاہ نے حیا کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ اتنا مت سوچا کرو، میری زندگی یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہم پہ آتی ہے۔ بس آج کی رات اور ہے، کل کا دن ہمارے لیے خوشیوں کی نوید لائے گا۔ کیان نے یہ کہتے ہوئے اپنے لب حیا کی بند آنکھوں پہ رکھے اور آہستہ سے بستر سے نکل آیا۔ فریدون، عاصم تیاری ہو گئی؟ یس سر۔ لڑکی کا انتظام ہو گیا؟ یس سر، لڑکی بھی پہنچا دی ہے۔ وہاں ہمارے بندوں نے چاروں طرف سے اس جگہ کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، وہ آئیں گے تو بھاگ نہیں پائیں گے۔ اور ڈی ایس پی کو انفارم کر دیا ہے، ان کے سادہ وردی میں اہلکار ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بلال لاشاری اپنے باپ کے کالے کاموں میں برابر کا ملوث ہے، اس لیے وہ پولیس کو انتہائی مطلوب ہے۔ عاصم نے ساری رپورٹ اپنے باس کے گوش گزار کر دی۔ ٹھیک ہے، تم گھر رہو گے، یہاں دیکھو گے سب۔ فریدون، اس آدمی کو ساتھ لاؤ۔ یس سر۔ کیان اور اس کے بندے جے ڈی کی مخصوص کی ہوئی جگہ پہ ان کے پہنچنے سے پہلے پہنچ گئے۔ اس سڑک پہ ایک دو ہی پلاٹ بنے ہوئے تھے۔ جے ڈی نے حیا کو چھپانے کے لیے ایک ایسی جگہ کی تجویز دی تھی تاکہ کیان اس تک نہ پہنچ سکے، اور رات گئے اس جگہ آنے کی تجویز بھی جے ڈی کی تھی تاکہ بلال کے فارم ہاؤس سے اس راستے پہ رات کے وقت سنسان ہونے کی وجہ سے پولیس والے ناکہ ختم کر دیتے ہیں تو بلال لاشاری کے لیے اس پلاٹ تک رسائی آسانی سے ہو جاتی۔ بلال لاشاری اور جے ڈی ایک ہی گاڑی میں رات کے 1 بجے اس پلاٹ کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔
پھر سیڑھیاں چڑھ کے اپنی مطلوبہ حصے کی طرف آ گئے۔ جاوید کہاں ہو؟ جیڈی نے آواز لگائی۔ سر میں اندر کمرے میں ہوں۔ منہ کیوں لٹکا ہوا ہے تیرا یار؟ دیکھ تیرا شکار اندر ہے، اپنا بدلہ لے جا کے۔ بلال لاشاری اور جیڈی کمرے کے اندر داخل ہوئے جہاں گپ اندھیرا تھا۔ یہ نیا پلاٹ تھا جس کی کنسٹرکشن ابھی جاری تھی، اس لیے دروازے کھڑکیاں کچھ نہیں لگا ہوا تھا۔ جس کمرے میں بلال لاشاری داخل ہوا تھا اس کمرے کے اندر 2 دروازے تھے، ایک وہ جس سے وہ دونوں اندر داخل ہوئے تھے اور دوسرا سامنے کی جانب تھا۔ جیڈی نے ٹارچ کی لائٹ جلائی جہاں کرسی پہ ایک لڑکی بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر بلال لاشاری کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی۔ جاوید کدھر ہے تو؟ سر جی میں باہر ہی ہوں، آپ تسلی کر لو، لڑکی اندر ہی ہے، میں ذرا ایک ضروری فون سن لوں۔ جاوید کے جواب پہ وہ دونوں اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے۔ بڑا ترسایا ہے تم نے مجھے ڈاکٹرنی، اب دیکھنا کیسا تڑپے گا وہ کیان علی شاہ جب اسے معلوم ہو چلے گا کہ میرے پاس ہو تم۔ پہلے اپنے باپ کا کیس واپس کراؤں گا، پھر اس کو بتاؤں گا کہ بلال لاشاری کس چیز کا نام ہے۔ انجیکشن دے جیڈی ذرا اس بلبل کو، پیاری پیاری تصویریں تو لے کر بھیجوں اس کے عاشق کو۔ بلال لاشاری کی اس بات پہ کمرے کے باہر کھڑے انسان نے اپنی ہاتھوں کی مٹھیوں کو زور سے بھینچا اور کمرے کے اندر داخل ہو کر بلال لاشاری کو زوردار مکہ مارا، جس سے اس کے منہ سے خون کا فوارے کے ساتھ ساتھ کئی دانت بھی ٹوٹ کے گرے۔ جیڈی کو بھی موقع دیے بغیر کیان نے اس کے پیٹھ پہ ایسی کک ماری جس سے وہ بلبلا اٹھا۔ تصویر کھینچے گا؟ کیان نے اسے گالی بک کے ایک اور مکہ چڑھا۔ اٹھ یہاں سے، بہت بڑی غلطی کر دی تھی میں نے اس دن تجھے زندہ چھوڑ کے۔ کیان نے اس کا سر دیوار سے ٹکرایا جس سے اس کا سر سے خون بہنے لگا۔ باقی کے اہلکار جیڈی کو باہر پکڑ کے لے گئے۔ سر آپ قانون ہاتھ میں مت لیں، اسے ہمیں دیں۔ کچھ اہلکار شاہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ اس قدر بھپرا ہوا تھا کہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ کیان کے کثرتی جسم کے آگے بلال لاشاری کچھ بھی نہ تھا۔ کیان نے ایک بار پھر گرے ہوئے بلال لاشاری کے پیٹھ میں لات ماری۔ لے گا میری بیوی کا نام بھی اپنی زبان سے تو تیری زبان کھینچ لوں گا۔ شاہ 2 اہلکاروں کے نرغے میں تھا۔ بول، اب بولتا کیوں نہیں؟ مگر بلال لاشاری نے آنکھیں بند رکھیں۔ سر لگتا ہے بے ہوش ہو گیا ہے، آپ پولیس کو لے جانے دیں اسے، فریدون نے اپنے مالک کو کہا جو مسلسل بلال لاشاری کی بند آنکھیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک بلال لاشاری نے اپنی پینٹ میں لگی ہوئی گن نکال کے شاہ پہ فائر کر دی۔ کیان جو پہلے سے اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا ایک دم سے نیچے ہو گیا۔ پولیس اہلکاروں نے اس پہ فائر کھول دیا جو سیدھا اس کے دماغ پہ لگا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ شاہ نے سر ہلایا۔ پھر 2-3 گارڈز بلال لاشاری کو زمین سے اٹھا کے نیچے کی جانب لے گئے۔ سر آپ جائیں، ہم لوگ یہی ہیں، ہم سب دیکھ لیں گے۔ کیان نے سر کو جنجمش دی اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ صبح حیا کی آنکھ کھلی تو خود کو کیان کے حصار میں پایا۔ حیا نے خود کو کیان کے حصار سے نکالنا چاہا پر وہ نہ نکل سکی۔ صبح بخیر میری زندگی، کیان نے یہ کہتے ہوئے اپنے لب حیا کی آنکھوں پہ رکھے۔ آج ہماری زندگی کی ایک نئی صبح ہے حیا، بس ایک اور کام رہ گیا ہے، پھر میں فرصت سے تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں گا جہاں صرف تم اور میں ہوں گے۔ آج ہم سب کچھ اسپیشل کریں گے، آج میں تمہیں بابا اور بی جان سے بھی ملاؤں گا۔ کیان نے یہ کہتے ہوئے حیا کو اپنے سینے میں چھپا لیا۔ سچ شاہ، ہم آج جائیں گے؟ حیا نے سر اٹھا کے پوچھا۔ جی میری جان، ہم ناشتے کے بعد نکلیں گے انشاءاللہ۔ اچانک بادل بہت زور سے گرجے۔ حیا کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے شاہ کی ٹی شرٹ کو مٹھیوں میں زور سے بھینچ لیا۔ شاہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کس چیز کا ڈر حیا؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا آج۔ حیا میں مانتا ہوں جس طرح کے ٹراما سے تم گزری ہو اس میں ایسے ہو جاتا ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں لگتا، مگر اب سے کوئی پریشانی ہماری زندگی میں نہیں آئے گی۔ کچھ بھی نہیں ہوتا حیا، چلو اٹھو، فریش ہو، پھر ہم نکلیں گے۔ کیان نے حیا کے سر پہ بوسہ دیا اور اسے اٹھانے لگا۔ سر آپ کے لیے پی ایم صاحب کی کال ہے۔ کیان جو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا حیا کا انتظار کر رہا تھا حویلی جانے کے لیے، عاصم کے فون پکڑانے پہ ٹی وی لاؤنج میں بنی کھڑکی کی جانب چلا گیا۔ کیسے یاد کر لیا آج ہمیں؟ شاہ نے کرخت آواز میں پی ایم سے پوچھا۔
बस जनाब आला, हमने सोचा खुशखबरी खुद सुना दें। आपने टीवी देखा, आज की खबरें लगाईं? आपका दुश्मन फौज के ऑपरेशन में मारा गया। अच्छा। कयान ने चंद ज़रूरी बातें करके फ़ोन बंद कर दिया। फिर अपने टीवी लाउंज की एलसीडी ऑन की, जहां हर न्यूज़ चैनल पर सरदार की खबर नशर हो रही थी कि किस तरह पाक फ़ौज के जवानों ने इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को इबरत का निशाना बनाया। आप क्या देख रहे हैं शाह? कयान, जो टीवी बहुत अहमनाक से देख रहा था, हया की आवाज़ पे चौंक के पलटा, और ऐसे पलटा कि नज़रों ने वापस जाने से इनकार कर दिया। हया ने लाल घेरदार रेशमी फ्रॉक जेब तन किया हुआ था, जिस पे उसने काली कश्मीरी शॉल अपने शानों के गिर्द फैलाई हुई, बालों का ढीला सा जूड़ा बनाए, मेकअप से पाक चेहरा जिस पे कुदरती निखार छाया हुआ था। सर्दी से मंजमद हुए गुलाबी रुखसार, गुलाब की पत्तियों से खिले हुए होंठ, जिनके नज़दीक खुमरार मुड़ी हुई घनी पलकें अजब बहार दिखा रही थीं। शाह ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे हया ने बिला झिझक थाम लिया। शाह ने उसे अपने बिल्कुल साथ बिठाया। हया के बैठने से उसकी डेकेन्स मिलियन की खुशबू शाह को अपनी लपेट में लेने लगी। कयान ने हया को अपने हिसार में लिए उसे सर से पांव तक देखा। हया, हील्स क्यों पहने हैं? शाह ने उसके पैरों की तरफ देखा। शाह, मैं पहन सकती हूँ, हया ने धीमी आवाज़ में कहते हुए कयान की तरफ देखने से इज्तनाब बरता, जिसकी बोलती हुई आंखों से उसे ऐसे लगा जैसे वो उसका एक्सरे कर रही हों। कयान ने इंटरकॉम पे हया की मुलाजमा को उसके लिए बिना एड़ी की आरामदेह जूती लाने के लिए कहा, जिस पे हया कयान पे बरहम हुई। शाह, आप डॉक्टर हैं या मैं? मुझे मालूम है, मैं पहन सकती हूँ। आप सुन रहे हैं ना? आप बोल क्यों नहीं रहे? हया ने रूहान सी शक्ल बनाए कयान को देखा, जिसने बिना उसकी बात का जवाब दिए उसके बालों का जूड़ा खोल दिया। फिर कयान ने उसका हाथ अपने दिल पे रखा, जहां कयान अली शाह ने टोमी हिल्फिगर की हल्का सफ़ेद रंग के स्वेटर पे काली जीन्स की पैंट के साथ अपने घने बालों को जेल से सेट किए, अपने हाथ में घड़ी पहने और दूसरे हाथ में अपना जंजीर वाला ब्रेसलेट पहने हया की आंखों में शरारत से झांकने लगा। इसकी आवाज़ सुनो हया, ये ठीक काम नहीं कर रहा। जैसे ही तुम मेरे बराबर में आके बैठी हो, इसने तेज़ चलना शुरू कर दिया है, जैसे कि कह रहा हो, मेरे दिल पे ज़रा हाथ रखो, मेरी धड़कनों को करार दो। कयान की इस बात पे हया ने अपना सर शर्म से झुका लिया। हया, सजदे में ना चली जाना। कयान की इस बात पे हया ने अपना हाथ शाह की गिरफ्त से आज़ाद कराना चाहा, पर वो टस से मस ना हुआ। ज्वेलरी क्यों नहीं पहनी? कयान ने उसके खाली कान पे शहादत की उंगली फेरते हुए कहा। वो वैसे ही शाह, हया कयान की कुर्बत में हकलाते हुए बोली। किसी के कदमों की आवाज़ पीछे से आई। हया ने कयान से थोड़ा सा फासला बनाना चाहा, पर कयान ने उसे मज़ीद नज़दीक किए आने वाले को देखा। सर, ये मैडम के लिए। मुलाजिम ने नज़रें झुकाए अदब से कयान और हया के नज़दीक होते नीचे रख दिए और वापस पलट गया। इस दौरान हया शाह से खुद को दूर करने की भरपूर कोशिश करती रही, मगर नाकाम रही। क्या करते हैं शाह आप? आपको मुलाजमों के सामने तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, हया ने शाह के हिसार में कसमसाते हुए कहा, जिसका कयान पे बिल्कुल असर नहीं हुआ, बल्कि उसे अपने साथ जोर से भींचे उसके कान में सरगोशी की। स्टे क्लोज टू मी एज आई लॉन्ग फॉर यू, लेट मी फॉलो योर स्टेप्स, लेट मी फॉल फॉर यू अगेन, hold me into your arms, feel my pain, heal me with your love, save me from being insane, keep me alive, keep me safe, adore me like a baby without being refrained। कयान ने उसके कान के लो पे लब रखे। मुझे खुद से कभी दूर मत करना हया। उसके हिसार में कपकपाने लगी। बोलो, नहीं करोगी ना? शाह ने निहायत आहिस्ता से उसे गर्दन के नज़दीक बालों से पकड़ा। नहीं, हया ने कपकपाते हुए लबों से कहा। कयान ने कुछ पल उसके चेहरे को नज़दीक से देखा, फिर शाह ने निहायत एहतराम से उसके लबों की सारी कपकपाहट अपने लबों से चुन ली। कुछ लम्हों बाद शाह ने सर उठाया तो हया की आंखें बंद और चेहरा लाल अनार सा हुआ था। शाह ने हया के चेहरे पे फूंक मारी तो हया ने एक बार फिर
سے شرم سے گلنار چہرے کے ساتھ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی، مگر ناسوز ثابت ہوئی۔ حیا کو کوئی جب جائے پناہ نہ ملی تو شاہ کے سینے میں چھپ گئی۔ شاہ پلیز مجھے تنگ نہ کریں۔ حیا کیان کے سویٹر کو مضبوطی سے تھام گئی۔ حیا اس کے سویٹر سے اٹھتی دل فریب خوشبو سونگھنے لگی، جس سے اس کی بے ترتیب ہوئی دھڑکنوں کے شور میں کمی آنے لگی۔ اچھا نہیں کرتا، اپنا چہرہ تو مت چھپاؤ ہنی، تم نے مجھ سے فرار کے لیے بہت اچھی جگہ چنی ہے۔ کیان نے یہ کہتے ہوئے اس کے ریشمی بالوں پہ اپنے لب رکھے، پھر اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے سامنے کیا، پھر اس کے چہرے پہ بکھرے بال پیچھے کیے۔ اس کے شرم سے ہوتے گلنار چہرے کو دیکھ کے کیان کا دل ایک بار پھر مچلا۔ شاہ، موسم تو ٹھیک نہیں لگ رہا۔ حیا نے باہر کی طرف جھانکتے ہوئے دیکھا۔ تم صرف اندر کے موسم کا خیال کرو، اسے خراب مت ہونے دینا، باہر کا میں سنبھال لوں گا۔ کیان کی اپنے بہت نزدیک آواز پہ حیا ایک دم سے پلٹی۔ جو اس کے نزدیک ہوئے اس کی سیٹ بیلٹ باندھ رہا تھا۔ سیٹ بیلٹ باندھ کے شاہ سیدھا ہوا، حیا کی آنکھوں میں دیکھا، اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے، پھر گاڑی کو منزل کی جانب بڑھا دیا۔ کیان نے اپنی گاڑی کا پلیئر آن کیا۔ آروہی بینڈ کی خوبصورت آواز گاڑی میں گونجنے لگی۔ بھیگی سی ایک رات یہ لے آئی کیا ساتھ، یہ خاموشی کے درمیان کب چھائی تھی بات، یہ دھڑکنیں جو ہمیں کہنے لگی ہیں نہ کہو نہ سنو۔ گاڑی کی ونڈ اسکرین پہ بارش کے قطرے گرنے لگے۔ کیان نے ہاتھ بڑھا کے حیا کا ہاتھ تھام کے گاڑی چلانے لگا۔ ایک بار پھر حیا کو اپنے حصار میں لیے شاہ نے اس پری پیکر کے چہرے پہ اپنی شدتوں کی بارش کر دی، جس سے حیا بوکھلا گئی۔ کچھ دیر بعد جب شاہ نے بہت مشکل سے اسے خود سے دور کیا اور اس کے کپکپاتے ہوئے وجود پہ نظر ڈالی تو کیان کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی۔ آئی پرومس، اب کچھ نہیں کروں گا۔ تمہیں اس رنگ کے لباس میں دیکھ کے مجھ سے قابو نہیں ہوا۔ حیا، شاہ نے یہ کہتے ہوئے پنجوں کے بل بیٹھ کر حیا کے نازک پاؤں سے شوز اتارنا چاہے تو حیا نے ایک دم سے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں خود پہن لوں گی۔ نہیں، انہیں میں خود پہناؤں گا۔ شاہ، مجھے گناہ ملے گا، آپ مت کریں۔ اللہ کو پتہ ہے حیا، تمہاری ہر چیز میری ہے، اسی طرح تمہارے سارے گناہ بھی میرے ہیں۔ تو میری جان، آپ اپنے شوہر کو کسی بھی چیز کے لیے نہیں روک سکتی، کیونکہ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کی ہر چیز کیان علی شاہ کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے شاہ نے زبردستی اس کے نازک پاؤں میں خود سے پہنائے، پھر اس کی شال ٹھیک کرتے ہوئے ٹیبل سے اپنے گلاسز، گاڑی کی چابیاں اور موبائل اٹھاتے ہوئے حیا کا ہاتھ تھامے باہر پورچ میں کھڑی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ دین محمد نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تو شاہ نے نہ میں سر ہلایا۔ میں خود ڈرائیو کروں گا، گارڈ بھی مت آئیں، منع کر دو سب کو۔ پھر حیا کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کے دوسری جانب سے خود بیٹھا اور گاڑی کو اپنی منزل کی جانب موڑ دیا۔ خاموشی گفتگو ہونے لگی ہے، زندگی خواب میں کھونے لگی ہے، ہر آہٹ پر دھڑکے دل، کروٹ کروٹ رات ڈھلے، چاروں اور چہرہ تیرا، یوں سپنوں کا دیپ چلے، سپنے میں آپ نے پیار کے، نہ کہوں نہ سنو، خاموشی گفتگو ہونے لگی ہے، زندگی خواب میں کھونے لگی ہے، بھیگی سی ایک رات لے آئی کیا ساتھ، یہ دھڑکنیں جو ہمیں کہنے لگی ہیں خاموشی کے درمیان کب چھائی تھی بات، یہ دھڑکنیں جو ہمیں کہنے لگی ہیں۔ بارش زیادہ تیز ہونے کی وجہ سے شاہ نے ایک جگہ بریک لگا دی۔ شدید سردی بڑھنے کی وجہ سے کیان گاڑی میں ہیٹر چلایا ہوا تھا۔ شاہ نے اپنی کمر ٹکانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے سیٹ پیچھے کی طرف آرام دہ کر کے اپنے چہرے کا رخ حیا کی طرف کر کے نیم دراز ہو گیا۔ تمہاری سیٹ پیچھے کر دوں؟ نہیں۔ حیا نے سر نہ میں ہلایا اور خود سیٹ کے ساتھ لگ کے اس طرح سے بیٹھ گئی کہ رخ شاہ کی طرف ہو گیا۔ پھر شاہ نے اسے پیچھے سے ایک کشن نکال کے دیا رکھنے کے لیے۔ سوری اس کے لیے کہ گاڑی میں نہیں پینی چاہیے، مگر مجھے اتنی دیر رک نہیں سکتا۔ جیسے تمہارا نشہ لگ گیا ہے ویسے ہی اس کا نشہ بھی میرے ساتھ پہلے سے ہے۔ یہ میرے دکھ سکھ کی ساتھی ہے، اب اس وقت مجھے طلب ہو رہی ہے، یا تو تم میرے پاس آ جاؤ یا یہ، چوائس تمہاری ہے۔ کیان کی اس بات پہ حیا کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ آپ سگریٹ پی لیں،
حیا نے جلدی سے ہکلاتے ہوئے بولا کہیں سچ میں کھینچ ہی نہ لے۔ ویسے بھی اسے شاہ سے ہر طرح کی بے واقعی کی امید تھی۔ حیا کی جلد بازی میں کیان کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر شاہ نے اپنی سگریٹ سلگائی اور ایک گہرا کش لیا، پھر سر کے نیچے ایک ہاتھ کر کے حیا کی طرف دیکھا۔ جب میں نہیں تھا تو تم مجھے یاد کرتی تھیں؟ کیان نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے حیا سے پوچھا۔ گاڑی میں ہیٹر اور سگریٹ کے دھوئیں سے حیا کھانسنا شروع ہو گئی۔ کیان ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ واٹ ہیپن ہنی؟ کیان نے حیا کی طرف دیکھا جو ایک دم سے زیادہ کھانس رہی تھی۔ شاہ نے جلدی سے ہیٹر بند کیا، گاڑی کے شیشے تھوڑے سے کھولے، اپنی سگریٹ باہر پھینکی اور حیا کی طرف دیکھا۔ اب ٹھیک ہو میری جان؟ کیان نے پریشانی سے حیا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ حیا نے سر ہاں میں ہلایا، پھر شاہ نے اس کی طرف پانی کی بوتل بڑھائی جسے حیا نے تھام کے ایک گھونٹ پانی کا بھرا اور بوتل واپس شاہ کی طرف بڑھا دی۔ حیا کیا میں سمجھوں یہ میرے سوال پوچھنے کے لیے ایسا ہوا تھا؟ کیان نے چہرے پہ سنجیدگی لائے حیا سے پوچھا۔ نہیں شاہ، مجھے سگریٹ کے دھوئیں سے ہوا تھا۔ آپ تو ہر وقت پیتے ہیں، میرے پاس مجھے تو جنگل میں بھی نہیں ہوا تھا، یہ تو کھڑکیاں بند، دروازے بند ہونے سے سفوکیشن سے ہوا مجھے۔ میں تو آپ کو بہت یاد کرتی تھی۔ حیا نے شاہ کے سنجیدہ چہرے پہ نظر ڈالی جو گاڑی کے شیشے واپس بند کر رہا تھا۔ اچھا کیسے؟ کیان کے اگلے سوال پہ حیا نے شاہ کی طرف دیکھا جو چہرے پہ شرارت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھے بیوقوف بنا رہے تھے۔ حیا نے غصے میں آ کے پیچھے سے کشن نکال کے شاہ کو مارنا شروع کر دیا۔ آپ بہت برے ہیں کیان۔ شاہ نے اپنی درگت بنتے دیکھ کر حیا سے کشن کھینچ کے پیچھے سیٹ کی جانب اچھال دیا اور حیا کو کھینچ کے اپنے اوپر گرا لیا۔ شاہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے، کوئی دیکھ لے گا۔ کوئی نہیں دیکھے گا ڈیئر، اس شیشے کے باہر سے نہیں دیکھتا۔ اب مجھے بتاؤ، وہاں جا کے ہو سکتا ہے تم میرے ہاتھ نہ آؤ، تو سارے سوالات کر لینے چاہیے مجھے۔ شاہ نے حیا کے بال اس کے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اسے دیکھا جو ہار مان کے شاہ کے سینے پہ سر رکھ گئی تھی۔ چھپنے کی نہیں ہو رہی، جواب دو۔ اللہ نے موقع دیا ہے مجھے موسلادھار بارش کر کے۔ بتاؤ لڑکی، سگریٹ تم پینے نہیں دے رہی، اب دوسرے نشے سے کام چلانا پڑے گا۔ میں ہر 20 منٹ بعد سگریٹ پیتا ہوں، اب ہر 20 منٹ بعد تم مجھے پیار کرو گی۔ کیان کی اس بات پہ حیا کے اندر برقی دوڑ گئی۔ اس نے ایک بار پھر جدوجہد کی شاہ کے حصار سے نکلنے کی، مگر نہ نکل سکی۔ حیا ڈیئر، گاڑی چلے گی نہیں، جلدی سے کرو۔ شاہ کی حد درجہ بے باکی پر حیا نے شاہ کے سینے پہ سر رکھے اسے ایک مکہ جڑا۔ شاہ، آپ جب سے اٹھے ہیں پیار کر تو رہے ہیں، آپ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، میں اب کبھی نہیں آؤں گی آپ کے ساتھ۔ حیا کی الٹی بات پہ شاہ کے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے حیا کے بال گردن کے پاس سے نہایت احتیاط سے پکڑ کے اس کا سر اوپر کی طرف اٹھایا۔ آج تو کہہ دیا ہے حیا، مگر آج کے بعد پھر کبھی ایسے مت کہنا، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، سمجھی؟ شاہ کے اتنے شدید ریئیکشن پہ حیا بھی ڈر گئی۔ پھر شاہ نے بنا اسے موقع دیے اس کے دہکتے لبوں پہ اپنے لب رکھ دیے۔ کچھ لمحوں بعد، میں تمہارے بغیر ایک لمحہ نہیں گزار سکتا، سمجھی؟ حیا نے ہاں میں گردن لائی۔ پھر شاہ نے احتیاط سے اسے سیٹ پہ بٹھا کے کچھ دیر خاموشی سے سر باہر کی طرف کر کے بیٹھا رہا۔ حیا نے کیان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سوری شاہ۔ حیا نے شاہ کے کندھے پہ سر رکھ کے اس کا بازو تھام لیا۔ کیان، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، میں کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑ کے جاؤں گی، آئی پرومس۔ کیان نے اس کی جانب رخ کیا اور اسے دیکھا جو اس کے کندھے سے لگی ہوئی تھی۔ کیان نے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ دیے۔ حیا، میرے پاس تم ایک ایسا رشتہ ہو جو میری ماں نے چنا تھا میرے لیے۔ میرے پاس چاچو بی جان سب ہیں، مگر تم میری روح ہو، اور روح جسم سے جدا موت کے بعد ہوتی ہے۔ آج کے بعد کبھی ایسے مت کہنا۔ کیان نے اس کے بالوں پہ لب رکھتے ہوئے کہا۔ جی، اور اب اگر چاہتی ہو مجھے غصہ نہ آئے تو سارے سفر میں ایسے ہی بیٹھی رہنا میرے پاس۔ جی۔ حیا کی آنکھیں مون جانے پر شاہ کے اندر ایک اطمینانیت سی اتری۔ کچھ دیر بعد جب بارش رک گئی تو شاہ نے ہوا کے دوش پہ گاڑی کو چلاتا ہوا اپنے آبائی حویلی کے پاس جا کے روکی جس کی دیواروں پہ لائٹیں لگی ہوئی تھیں۔ لگتا ہے تمہارے استقبال میں بی جان نے چراغا کیا ہے۔ شاہ کی اس بات پہ حیا کے چہرے پہ مسکان چھا گئی۔ انہیں کس نے بتایا کہ ہم آ رہے ہیں؟
ان کے رائٹ ہینڈ عاصم نے. وہ میرا اسسٹنٹ کم اور بی جان کا زیادہ ہے. وہاں امریکہ میں بھی دادو اس کے ساتھ یہی کرتی تھیں. پل پل کی میری خبریں اس سے لیتی تھیں. چلو اندر چلیں. کیان نے گاڑی بڑھاتے ہوئے کہا، جہاں کافی ساری عورتیں ہاتھوں میں پھولوں سے بھری تھال تھامے ہوئے تھیں. پھولوں کی چھاؤں میں اندر داخل ہوتے حیا کو اس کے بابا اور بی جان دکھے. حیا اپنے بابا کو دیکھ کے قابو نہ پا سکے، ان کے سینے سے لگی روتی رہی. بابا، میں نے آپ کو بہت مس کیا تھا. حیا ایک بار پھر روکے کا شغل جاری کرنے لگی. کیان جو کب سے برداشت کرتا رہا تھا ایک دم سے حیا کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا. اب تم ہی ملو گی حیا، یا مجھے بھی ملنے دو گی؟ کیان کی آواز پہ حیا اپنے بابا کے سینے سے سر اٹھا گیا. رونے کے باعث حیا کی آنکھوں میں لال ڈورے نظر آنے لگی. شاہ نے اپنی مٹھیوں کو غصے سے بھینچ لیا. پھر کیان خود حیا کو پیچھا کرتے ہوئے اپنے چچا سے ملا. ان کے سینے سے لگ کر اپنے بابا کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا. چاچو، آپ کیسے ہیں؟ میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا تھا پر آپ نہیں آئے. کیان بچپن کی باتیں یاد کر کے رحمان صاحب سے دل گرفتہ ہو گیا. حیا کو بی جان نے اپنے سینے سے لگائے روتی رہی. میری بچی، مجھے معاف کر دے. اگر میں اس وقت کھڑی ہو جاتی تیرے باپ کے لیے تو میں بھی کیان کی طرح تجھے اپنے ہاتھوں میں بڑا کرتی. بی جان، آپ اپنی یہ خواہش اب پوری کر لیں. میں اب آ گئی ہوں نا، ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہوں گی انشاءاللہ. حلیمہ، رشیدہ، جلدی جلدی کھانا لگاؤ. میرے بچے آئے ہیں، پھر انہیں آرام بھی کرنا ہے، رات میں فنکشن بھی ہے. کیان جو سنگل صوفے پہ ٹانگے پسارے بیٹھا ہی تھا، بی جان کی بات پہ چونک کے پوچھنے لگا، بیٹا، میں اور رحمان اسے لٹکانا نہیں چاہتے. آگے ہی بہت وقت ضائع ہو چکا ہے. ہم نے تمہاری شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی، لوگوں کو کارڈ بھیج دیے تھے جو بہت ضروری ہیں. تم ہمیں بالکل منع نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا حق آپ مجھے بہت پہلے ہی دے چکے تھے. تو اب شرافت سے کھانا کھاؤ. دونوں تھوڑی دیر سو، پھر رات میں فنکشن کی تیاری بھی کرنی ہے. اماں جی، آپ بچوں سے بات کریں، میں ذرا پیچھے کے انتظام دیکھاؤں. رحمان صاحب قصدن انہیں اکیلا چھوڑ آئے تاکہ بی جان ان سے کھل کے بات کر لیں. بی جان، آپ تو بہت جلدی کر رہی ہیں. میں بھی چاہتا ہوں پر آپ تھوڑا سا وقت تو دیں. شاہ نے بی جان کے نزدیک بیٹھتے ہوئے کہا، جو حیا کو اپنے ساتھ لگائے بیٹھی تھیں. کوئی وقت نہیں ہے تمہارے پاس. جاؤ شرافت سے اندر، ورنہ بلائیں ہم گارڈ کو. بی جان کی اس بات پہ حیا کھلکھلا کے ہنس پڑی، جس پہ دادی کو سمجھاتا شاہ بھی کچھ پل کے لیے اس کی ہنسی میں کھو سا گیا. میرے خیال سے ہم بھی بیٹھے ہیں برخوردار. مانا تمہاری بیوی ہے مگر ہمارا تو خیال کر لو کہ ساری شرم امریکہ میں ہی چھوڑ آئے. بی جان کی اس بات پہ شاہ نے زوردار کہکا لگایا. شرم کا تو معلوم نہیں مگر آپ کی جادوگرنی پوتی نے مجھ پہ جادو کر دیا ہے. حیا نے شاہ کو دیکھا جو شرارتی چہرے کے ساتھ بی جان کے کندھے سے لگا اسے ہی دیکھ رہی تھی. بی جان نے شاہ کا کان مڑوڑا. کل شادی ہے، اس سے پہلے تم مجھے حیا کے پاس بھی نظر مت آنا. اب چلو دونوں. بی جان، یہ تو آپ بول رہی ہیں نا. کیان نے کھڑی ہوتی بی جان کو آنکھ ماری. پھر یہ قافلہ ڈائننگ روم کی طرف بڑھا جہاں کھانا کھا کے بی جان نے حیا کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی، جس پہ کیان نے بہت واویلا مچایا مگر بی جان کے آگے ہار مان لی. یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا. مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا.